خیبر پختونخوا کے اپوزیشن اراکین کا سیلاب زدگان کی امداد سے انکار۔ اپوزیشن کے تمام 51 اراکین اسمبلی نے تنخواہوں سے کٹوتی نہ کرنے کی درخواست صوبائی اسمبلی میں جمع کرا دی ہے۔ بیورو چیف پشاور ضیاء الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ ضیاء، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، ان اپوزیشن اراکین میں جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی کے ممبران صوبائی اسمبلی شامل ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ صوبائی اسمبلی کو درخواست دی ہے کہ ہم جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ممبران اسمبلی کی تنخواہوں سے کٹوتی کی جائے گی اور وہ کٹوتی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے استعمال ہوگی، لیکن انہوں نے باقاعدہ درخواست دی ہے اور اسمبلی نے وزارت خزانہ کو بھی لیٹر کر دیا ہے کہ ان کی تنخواہ سے کٹوتی نہ کی جائے۔ جی ٹھیک ہے، تیمور سلیم جھگڑا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ تیمور صاحب، حکومت عوام کو مشکل سے نکالنے کے لیے ان کی مدد کرنا چاہتی ہے، لیکن اپوزیشن اراکین نے خط لکھ دیا ہے کہ ہماری تنخواہوں سے کٹوتی نہ کی جائے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں اس صورتحال کو؟ اب آپ کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں، میں نے سنا تھا، ابھی دیکھا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر باقی ایسے ہے تو مجھے شدید افسوس ہے۔ خیر، ان کی مرضی ہے، اگر وہ نہیں مدد کرنا چاہتے ایسے وقت میں جبکہ ہمارے لیے ہر پیسہ ضروری ہے، تو چلیں ان کا جمہوری حق کہہ دیں گے۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر ان کو یہ تکلیف تھی کہ ان کے خیال میں اس کا کوئی پولیٹیکل کریڈٹ جاتا تو وہ آ جاتے، ہم انہی سے جو ہے وہ اس سے جو ہم نے ان لوگوں کو پیسے دینے تھے جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں اور صرف اس کا خرچہ 25 سے 30 ارب روپے آ رہا ہے، تو یہ کہہ دیتے ہم انہی سے کرا دیتے۔ اگر ان کو شفافیت کا ایشو تھا تو یہ پوچھ لیتے، ہم انہیں کہہ دیتے کہ پورا ٹرانسپیرنٹ سسٹم جس میں صوبے کے ملٹیپل ڈپارٹمنٹ صرف نہیں، آرمڈ فورسز کے بھی جو ہے وہ ریپرزینٹیٹیوز ویریفیکیشن کر رہے ہیں۔ کوئی بھی ان کا سوال ہوتا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سیلاب زدگان کی ادائیگی میں ایک ایسا ایشو کریٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے جب ایسے وقت میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سارے سرکاری ملازمین بھی کنٹریبیوٹ کریں۔ ہم نے بھی ایک مہینے کی تنخواہ کنٹریبیوٹ کی ہے۔ میں نے پرسنلی تو اعلان کیا تھا کہ 2 مہینے کی تنخواہ میں دوں گا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے، اگر انہوں نے نہیں دینا، وہ رقم اتنی ضروری نہیں تھی، لیکن پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیو صوبے کے سب سے اعلیٰ ترین ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں، صوبے کی اعلیٰ ترین ایوان میں بیٹھتے ہیں۔ یہ ہوں گے کوئی میرے خیال میں 7-8 ملین روپے انشاءاللہ، یعنی کہ 70-80 لاکھ روپے انشاءاللہ وہ ہم کوشش کریں گے کہ خود ڈپازٹ کریں گے۔ انشاءاللہ 20 لاکھ روپے میں کوشش کروں گا کہ خود فیملی اور فرینڈ سے لے کے ڈپازٹ کروں گا، تاکہ وہ تو کوئی فرق نہ پڑے، لیکن افسوس مجھے بہت ہوا۔ بالکل، اور سیلاب کے بعد اب بحالی عوامی مسئلہ ہے، تو عوامی مسئلے پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے ان کے حلقے کے لوگ بھی ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اس سے بھی یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو دوسری بات یہ کہ یاد رکھیں، اور ہمیں نیشنل میڈیا پہ پرومیننس نہیں ملتی ہے، لیکن یہ اس وقت میں جب وہی وفاقی حکومت جن کا یہ سب حصہ ہے، ANP ہو، JUI ہو، یہ 2 تو اس صوبے کی پارٹیز ہیں نا، PML نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، ان کے بھی ریپس یہاں پہ۔ ایسے وقت میں جب انہی کی وفاقی حکومت تاریخ کی پہلی حکومت ہے کہ ہمیں اس نے ہمارے NHP کے واجب الادا رقم میں سے 1 پیسہ نہیں دیا، اور پہلی وہ حکومت ہے جس نے قبائلی اضلاع کے انضمام کے بعد قبائلی اضلاع کا بجٹ اتنا کم کر دیا کہ تنخواہ کی ادائیگی بھی ہم پرانے خیبر پختونخوا کے پیسوں سے کر رہے ہیں۔ تو اس وقت میں جب یہ خود دن رات چیخیں مارتے ہیں کہ سیاست سیلاب پہ نہیں کرنی چاہیے، جب یہ پوری دنیا کی طرف ہاتھ پھیلا رہے ہیں کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے، تو میرے خیال میں اس کا اثر بہت برا جاتا ہے۔ اور لوگوں سے یہ کہنا کہ آپ جو ہے وہ سیلاب کے لیے، پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کریں، یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں تو صرف یہ کہوں گا کہ ہے ان کی مرضی، جو یہ کرنا چاہتے ہیں میں اس کو سپورٹ کروں گا۔ فیصلہ تو چیف منسٹر صاحب کا ہوگا، فائل ہم موو کر دیں گے، لیکن افسوس مجھے بہت زیادہ ہوا ہے، دکھ بہت زیادہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا وزیر خزانہ KP تیمور سلیم جھگڑا صاحب ARY نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔